اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کے متعلق بات کریں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص قسم کا تحفہ ہے۔ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ڈیمانڈ انعام کے طور پر ضرور آپ کو عطا کریں گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کے پاس آپ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کام ہمارے لیے ناممکن ہے اور یہ بالکل بھی ہمیں مل ہی نہیں سکتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ تو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اولاد کے لیے، کسی بھی اچھے رشتے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، کسی اپنے ذاتی مکان کے لیے، دکان کے لیے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور قبول کریں گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے شہد پر کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ اگر اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، بے شک تو ہی ہے جو ہماری طرف بھلائی کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس چیز کے فقیر ہیں۔ یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم تو محتاج ہیں، تو فقیر ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمیں نواز سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو اللہ سے عاجز ہو کر، اللہ سے ریکویسٹ کر کے آپ نے اپنے حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جو بھی کام آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ تو اب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز یا وہ کام ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر کام ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے اور فیکون ہو جائے گا، تو وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو آپ لوگوں نے عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے مانگنی ہے کہ ہم تو محتاج ہیں، آپ ہی وہ اللہ ہیں جو ہمیں عطا کر سکتے ہیں، آپ کے بغیر ہمیں کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ سے اس طرح سے دعا نہ مانگا کریں اللہ آپ چاہے دے یا چاہے نہ دے، نہیں، آپ لوگوں نے مانگنا ہے تو ہی تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کس سے لیں گے۔ آپ لوگوں نے گر گرا کر رو کر اللہ سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی ناممکن پریشانی ہے اولاد کے حوالے سے، نیک اور اچھے رشتے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز آپ کے کام میں آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بہت سے 80% لوگوں نے اس وظیفے کو اپنے لیے نیک اور جائز رشتے کے لیے آزمایا ہوا عمل ہے۔ نیک اور جائز رشتے کے لیے، مکان کے لیے، اپنے ذاتی دکان کے لیے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج میں آپ کی خدمت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس آیت کو لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ ہم فقیر ہیں، تو ہم آپ کے محتاج ہیں، تو ہی ہمیں دے، تو ہی ہمارا رب ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو شہد پر کرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے روحانیت کے لحاظ سے بہت زیادہ، روحانی کاموں کے لیے یہ آیت بہت مفید ہے۔ اس آیت کے 24 ایسے بینیفٹس ہیں جو آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ آپ نے اس عمل کو بتائے ہوئے دن میں، بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو کیجیے۔ آپ خود اپنی زندگی میں ایسے 24 بینیفٹس دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہوئی ہیں، یا آپ کی وہ حاجات قبول ہوئی ہیں، یا آپ کی وہ پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ تو اس عمل کی اس قدر فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اور اللہ کا خاص انعام آپ پر نازل ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اس آیت کے بارے میں، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس آیت کو بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، میں نے خود آزمایا ہے، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں اس آیت کو لے کر آئی ہوں۔ جی تو چلتے ہیں طریقہ کار کے مطابق کہ طریقہ کار کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک پیالے میں شہد لے لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
پھول سامنے رکھ لینا ہے، اگر پھول سامنے نہیں رکھ سکتے تو آپ خوشبو لگا لیں۔ پاک صاف جگہ پر پاک صاف ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر جو لوگ اس آیت کو جن کو یاد نہیں ہے وہ کاغذ پہ لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ رات کا وقت بہت زیادہ افضل ہے اس عمل کے لیے، آپ لوگوں نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو وہی اس عمل کو کر سکتا ہے، اسی نے کرنا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ 9 دن کا ہے، 9 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس صورت کو ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، اس آیت کو روزانہ 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو روزانہ 121 مرتبہ پڑھ لیں، اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جب آپ پہلے دن اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی کوئی بھی حاجت جائز اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے شہد کو تھوڑا سا کھا لینا ہے۔ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو۔ آپ لوگوں نے ایک وقت اس عمل کے لیے درکار کرنا ہے، ایک جگہ آپ لوگوں نے اس عمل کے لیے کرنا ہے، ایک ہی وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو۔ 9 دن کا یہ عمل ہے، اور جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو والدین اس کے لیے عمل کر کے وہ شہد اس بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو 9 دن تک ہی کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور شہد لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کا جو مین پوائنٹ ہے وہ شہد ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم شہد نہیں کھا سکتے، یا مطلب ہم اسے نہیں کھایا جاتا، ہم میٹھا نہیں کھاتے، لازماً تھوڑا سا چکھ لیں، بالکل تھوڑا سا، کہ آپ کے باڈی کے اندر یہ شہد چلا جائے، کیونکہ جو شہد کی نسبت ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ ہماری زندگی میں روحانی قوت پیدا کرتی ہے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو پہلے دن آپ لوگوں نے دعا کے بعد شہد کھا لینا ہے، دوسرے دن پھر اسی طرح سے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے دن دوبارہ سے ویسے ہی 9 دن آپ لوگوں نے باقاعدگی سے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، بے شک 5 منٹ 10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ کہ ایک دن آپ 10 بجے کر رہے ہیں، اگلے دن آپ 11 بجے کر رہے ہیں، اس سے اگلے دن آپ 12 بجے کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا۔ جس طرح سے بتایا جائے، اگر آپ اچھے ریزلٹس چاہتے ہیں، اگر آپ انعام چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے حاجات کی قبولیت چاہتے ہیں، تو ویسے ہی اس عمل کو کیجیے گا جیسے کہ اس ویڈیو میں اس عمل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی آیت کے خاص میں یہ تو میں آپ لوگوں کو اپنے لفظوں میں بتا نہیں سکتی کہ اس سے اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں۔ آپ جب خود اپنی زندگی میں اس کو کرنے کا معمول بنا لیں، جب آپ اس وظیفے کو کریں، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں اس عمل کی برکت سے۔ تو یہ تھی اس کے طریقہ کار، میں نے اس اسکرین پہ بھی رکھا ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ دوبارہ اگر اس عمل کے حوالے سے پوچھنا ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔